My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में क़दीम हिंदुस्तानी मुफक्किर मनु के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो मनु, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल फिलोसोफर मनु के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट उसका मनु का इंट्रोडक्शन है। मनु को अंग्रेज़ी लफ्ज़ मैन के मुशाबे यानी पहला इंसान जिससे नस्ल इंसानी शुरू हुई करार दिया जा सकता है। इससे जो किताब क़ानून मंसूब है मनुस्मृति कहलाती है, जो अंदाज़न 200 क़ब्ल मसीह के दौरान लिखी गई किताब थी। ये मुख्तलिफ साबिक़ा मकातिब फ़िक्र वेद में मुक़र्रर करदा अहकाम और रसूमात का दोबारा मरतबा मजमुआ स्मृति है। ये जो मनुस्मृति, मनु की तसनीफ़ स्मृति जो है, मनुस्मृति तसनीफ़ है, ये मनुस्मृति तसनीफ़ ये वेद मुक़द्दस तसनीफ़ों को दोबारा से लिखा गया है। इसलिए इसको जो है ना, इसलिए इसको हिंदू समाज में पर्सनल लॉ क़ानून समझा गया है। मनुस्मृति का अहम मकसद इस ज़ाब्ते अखलाक को उमूमी नौइयत देना और बाज़ाब्ता बनाना है, जो हिंदुस्तानी समाज की तामीर नौ और तंज़ीम नौ के मकसद से साबिक़ा ज़मानों से मुंतक़िल होता रहा है। बिलाशुबा ये मजहबी क़ानून और समाजी ज़िम्मेदारी धर्म और ज़ात पर सबसे ज़्यादा मुस्तनिद असर रखने वाली क़दीम हिंदुस्तानी तसनीफ़ स्मृति है और एक वसी हिंदुस्तान के रोज़मर्रा ज़िंदगी और रिवायात का इंकशाफ किया गया है। यहाँ पर देखिए, मनुस्मृति इस बात उस किताब में, उस तसनीफ़ में मनु ने अपनी मनुस्मृति तसनीफ़ में समाज 4 फ़िरक़ों में तक़सीम किया है। इसको 4 दर्जाती समाज कहा गया है। ये दर्जाबंदी अवाम की ख़ुसूसियात की बुनियाद पर की गई है। मनु कहता है कि ब्राह्मणों का वजूद शऊर के लिए है, क्षत्रिय का वजूद तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वेश्या जिसका वजूद माशी सरगर्मियों के लिए और शूद्र मेहनत के लिए, और बादशाह को इसमें दखल अंदाज़ी से मना किया गया है। जदीद दौर में इस पर तनक़ीद यानी कि 4 दर्जाती समाज पर तनक़ीद की गई है। मनु के मुताबिक ब्राह्मण समाज में सर का मुकाम, क्षत्रिय बाजुओं का और वेश्या जिस्म का, शूद्र पाँवों की। इस तरह से मनुस्मृति में 4 दर्जाती समाज जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्या, शूद्र, जो आज़ा के हिसाब से सर, बाजुओं, जिस्म, पाँव
کا مقام دیا ہے، یہ تمام سماجی بھگوان کے اعضاء کے طور پر پیش کیا۔ اسی طرح منو اسمرتی نے مملکت کے اجزاء بھی پیش کیے ہیں۔ مملکت کے اجزاء 7 ہیں۔ نمبر 1 دا کنگ، بادشاہ راجو۔ نمبر 2 دا منسٹری، وزراء۔ اسی طرح سے دا ٹیریٹری، علاقہ۔ اسی طرح سے ریسورسز، وسائل۔ نمبر 5 ہے فورٹ، قلعہ۔ نمبر 6 ہے ملٹری، فوج۔ اسی طرح سے نمبر 7واں ہے الائز، حمایت یا اتحاد یا حلیف۔ اس طرح سے منو نے مملکت کے اجزاء 7 پیش کیے ہیں۔ اسی طرح سے منو کا فلسفہ، پولیٹیکل آئیڈیا آف دی منو ہے اوریجن آف دا اسٹیٹ، مملکت کی ابتدا کا نظریہ، رول آف دا کنگ، بادشاہ یا راجو کی ذمہ داری، پاور آف ڈنڈا، ڈنڈے کا استعمال۔ اس کے بعد سوشل آرڈر، سماجی نظم۔ اس کے بعد ورنا شرما دھرما۔ اس طرح سے یہ تمام منو کا سیاسی فلسفہ گھومتا ہے۔ اب ہم منو کا سماج کی درجہ بندی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ منو اسمرتی کا بنیادی مرکز سماجی تنظیم کی 4 درجاتی درجہ بندی ہے، جو ویدک بھجنوں سے ماخوذ ہے کہ برہمن، شتری، ویشیہ اور شودر بالترتیب خالق کائنات کے سر، بازوؤں، جسم اور پیروں سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تمام سماجی بھگوان کے اعضاء کے طور پر ویدوں کے ذریعے اس منو اسمرتی میں دوبارہ اعادہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں برہمن اعلیٰ ترین ہیں۔ یہ سمجھا گیا ہے کہ برہمن قانون کا اوتار ہیں، اور جو علم حاصل کرنا برہمن کا سب سے بڑا پیشہ ہے۔ اسی طرح سے چھتری کا کام قربانیاں دینا، بھیٹ چڑھانا اور عوام کی حفاظت کرنا ہے۔ اس طرح قانون شودر کے لیے ایک ہی پیشہ بتاتا ہے، وہ ہے دوسری ذاتوں کی خدمت کرنا۔ ان کو تمام مقدس علوم سے منع کر دیا گیا ہے۔ جو شودر ہیں، شودر طبقہ صرف اور صرف محنتی طبقہ ہے، جس کا کام
जो اوپر کے ذات والوں کو خدمت کرنا ہے۔ اس طرح منو نے شودر کو پیدائشی غلام قرار دیا۔ منو بتاتا ہے کہ ویش اور شودر اپنے مفروض کام انجام دینے پر مجبور کیے جائیں اور نہ دینا انتشار میں گر جائے گی۔ یہ سماجی اسکیم تھی جس کے نفاذ کی توقع حکومت سے کی جاتی تھی، یعنی کہ منو نے سماج کی درجہ بندی کے ذریعے چار درجاتی سماج کی درجہ بندی کے ذریعے تمام طبقہ واری پیشہ وارانہ کام سونپا اور حکومت کی یا پھر مملکت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان طبقہ واری تقسیم میں کسی قسم کے تنازعات نہ آئے، ورنہ جو ہے نا کسی طبقے میں چینجز انتشار کا شکار کر سکتی ہے۔ اس لیے منوسمرتی نے جو سماج کی چار درجاتی سماج بنایا ہے اس کے مطابق اور عوام کام انجام دے اور اس کی دیکھ بھال مملکت کرے۔ قانون کا تصور منوسمرتی کے مطابق قانون کا تصور کس طرح سے جو ہے نا منوسمرتی کن کن ماخذات سے قانون کا ذکر یا پھر قانون لیا گیا ہے، قانون بنایا گیا ہے، قانون بنا ہے۔ منو قانون کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ منو قانون کے ماخذ کو مقدس کتابوں کے ذریعے اور وید اور اسمرتی اور روایات جو اداروں کی شکل اختیار کر چکے ہیں اہم ماخذ ہیں۔ اکارڈنگ ٹو منوسمرتی، قانون کا مرکزی حیثیت قانون کے ماخذات کو مقدس کتابوں کے ذریعے، ویداس اور اسمرتی روایات جو اداروں کی شکل اختیار کر چکے ہیں اہم ماخذات میں ہیں۔ منو قانون کے دوسرے دو ماخذ کا ذکر کرتا ہے، یعنی نیک لوگوں کا رواج اور خود کا مزاج، یہ سب مل کر مقدس قانون کی تشکیل دیتے ہیں۔ اس طرح سے قانون کا تصور منو کے مطابق مقدس کتابیں، روایات، مقدس کتابیں، وید وغیرہ جو ہے نا سے قانون اخذ کیا جاتا ہے جو مملکت کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے منو نے بادشاہ کی ابتدا سے متعلق کہا ہے۔ بادشاہ کی ابتدا کے متعلق منو کا کیا کہنا ہے دیکھیں گے۔
تو دیکھیے بادشاہ کی ابتدا کے بارے میں مانو کہتا ہے کہ ابتدائی دور یعنی کہ سماج بننے سے پہلے، مملکت بننے سے پہلے کا جو دور تھا، اس دور کا ذکر اسمرتی میں کیا ہے۔ تو بادشاہت کے بارے میں ابتدا اس وقت کی عوام میں بادشاہ کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں عوام نے خود کو مصیبتوں میں گھیرا پایا۔ عوام کے اندر کئی قسم کی مصیبتیں تھے، طاقتور کمزور کا دشمن بن گیا تھا، ہر سمت جو ہے نا ڈر خوف کی زندگی گزارنا پڑتا تھا۔ عوام مصیبتیں تھیں، ڈر تھا، خوف تھا، عوام میں بے چینی تھی، کسی بھی قسم کا اطمینان کسی بھی عوام میں فرد میں نہیں تھا۔ ان سب سے تنگ آ کر عوام نے دیوتاؤں کی پوجا کر کے ان تمام مصیبتوں کو جو مصیبتیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگی، جس کی وجہ سے دیوتاؤں نے عوام کے بیچ میں بادشاہ کو پیدا کیا۔ اس طرح بادشاہت کی ابتدا ربانی ہے۔ ربانی سے مراد یعنی کہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا نمائندہ۔ اس لیے منو بادشاہ کے عوام کو، رعایا کو بادشاہ کو ریسپیکٹ کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا اور اس کا کہنا ماننا بتایا ہے، چونکہ یہ بادشاہ عوام کے آگے جوابدہ نہیں بلکہ خدا کے آگے جوابدہ ہے۔ اس لیے بادشاہ کیسا بھی ہو اس کی عزت کرنا، اس کا کہنا ماننا جو ہے نا رعایا کا فرض ہے۔ منو کے مطابق بادشاہ دیوتاؤں اندر، ورن، مایا، ہوا، آگ، سورج اور چاند کے ابدی ذرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تمام دیوتاؤں کی خصوصیات اس بادشاہ میں مشتمل ہوتی ہے۔ اس لیے منو نے بادشاہ کا احترام رعایا کا فرض کہا ہے اور بادشاہ کی ذمہ داری بھی بتائی ہے۔ تو دیکھیے منو اس بات پر زور دیتا ہے کہ بادشاہ سے نفرت کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا جرم ہے۔ اس سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو خودکشی کر لینے کے برابر کہا ہے۔ منو کے مطابق بادشاہ میں کن کن خصوصیات ہونا چاہیے؟ منو کے مطابق بادشاہ میں سادگی اور عاجزی کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس کو مقدس اور غیر مذہبی روایات پر اچھا عبور ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے احساسات پر قابو رکھنا چاہیے۔ جو اپنے جذبات پر فتح حاصل کرتا ہے وہ اپنی رعایا کو اپنی اطاعت کے تابع بناتا ہے۔ اس کو
جنسی شہود، لالچ اور غصے پر قابو ہونا چاہیے۔ اس کو مذہبی رسومات ادا کرنا چاہیے اور حکومت کا کاروبار انجام دینے سے پہلے برہمنوں کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ بادشاہ کا روزمرہ کا معمول ہونا چاہیے۔ یہ تمام جو ذمہ داری ہے رعایا اور بادشاہ، رعایا کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے بادشاہ سے، اور بادشاہ کس طرح سے اپنی خصوصیات، کس طرح سے اپنی جذبات عوام کے ساتھ رکھنا چاہیے، دونوں رعایا اور بادشاہ دونوں کو جو ہے نا کی ذمہ داری یہاں پر بتائی ہے۔ اسی لحاظ سے مملکت کے فرائض کیا ہیں؟ منو کے مطابق قانون کا ایک اہم پہلو سزا ہے۔ سزا یعنی کہ بادشاہ کو فرائض میں سے ڈنڈے کا مطلب ہے فوج، سزا دیں، جو سزا کا حقدار مستحق ہے اسے سزا دے۔ اصل بادشاہت اسی کی ہے اور یہی تمام امور کا منظم ہے۔ یہ ذاتوں کو ایک دوسرے میں غلط ملحوظ ہونے اور بگاڑ سے روکتا ہے۔ ڈنڈے کا استعمال یا پھر سزاؤں کا انتظام سے جو ذاتیں ہیں وہ ذاتوں میں بگاڑ نہیں کرتا۔ اگر بادشاہ جو سزا کے مستحقین ہیں ان کو سزا نہ دے تو طاقتور انسان کمزور انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بادشاہ ڈنڈے کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس کے نتیجے میں جائیداد کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر طاقتور انسان کمزور انسان کو ختم کر دیا، استحصال کرنا شروع کر دیا تو نچلے لوگ اونچی جگہ پر قبضہ کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں جائیداد کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ منو کے مطابق زیادہ تر انسان ذلیل ہوتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں نظم قائم رکھنے کے لیے سزا ضروری ہے۔ عوام میں بے گناہ لوگ، معصوم لوگ کی حفاظت کے لیے سزا کا نظم ضروری ہے، ورنہ گنہگار لوگ اور ذلیل لوگ معصوم انسانوں کو جینے نہیں دیتے۔ اس لیے سزاؤں کا انتظام یعنی کہ ڈنڈا کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو روک سکے، سزاؤں سے، غلط کارکردگی سے روک سکے۔ بادشاہ کو تمام عوام کے ساتھ ایک باپ جیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ برہمنوں کو فروغ دلی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دے تاکہ علم کے حصول کے لیے وہ اپنی توانائی لگا سکیں۔ ان کو برہمن طبقے میں جو ہے نا حوصلہ افزائی کرے تاکہ وہ لوگ تعلیم سے اپنا لگاؤ زیادہ سے زیادہ لگا سکیں اور تعلیم میں
تعلیم، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے۔ اگر برہمنس غربت کا شکار رہے تو اس کی سلطنت یا شاہی مملکت قحط کا شکار ہوں گی۔ اس لیے کسی بھی برہمن کو غربت کا شکار ہونا نہیں چاہیے۔ اس طرح کا بادشاہ دیکھ بھال کرے۔ اگر کوئی بھی برہمن غربت کا شکار ہو گیا تو اس کی شاہی مملکت قحط کا شکار ہوگی۔ اس طرح سے جو ہے نا منو اسمرتی کہتا ہے۔ کوئی بھی طبقہ برہمن کی جائیداد ہڑپنا نہیں چاہیے۔ وہ بادشاہ جو اپنی رعایا کو ڈاکوؤں سے نہیں بچا سکتا، مردہ بادشاہ ہے، وہ زندہ بادشاہوں میں سے نہیں ہے۔ بادشاہ کا فرض معاشرے کی معاشی زندگی کو باقاعدہ بناتا ہے۔ بیوپاری کھلے چور ہیں جن پر بادشاہ کی جانب سے نظر رکھنے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ کو چوری اور عورتوں کی عزت کرنی چاہیے اور عزت اور تشدد پر روک لگانا چاہیے۔ یعنی کہ بادشاہ چوروں سے اور خواتین کی عزت نہیں کرنے والوں کو ذلت، عزت اور تشدد پر روک لگانا چاہیے تاکہ یہ سماج کے بگڑنے کا کام کرتے ہیں۔ سماج میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ اس طرح قدیم ہندوستان میں دو طبقے یعنی کھیتری اور برہمن سیاسی قوت کا استعمال کرتے تھے۔ ان دو غالب ذاتوں کے درمیان گٹھ جوڑ کو قوت کی اجارہ داری اور سماجی درجہ بندی پر کنٹرول حاصل تھا۔ اس طرح آج ہم اس ویڈیو میں جو منو اسمرتی ہے اس نے مملکت کے 7 اعضاء بتائے اور اس طرح سے منو کا سیاسی فلسفہ اوریجن آف دی اسٹیٹ، مملکت کی ابتدا اور رول آف دا کنگ اور پاور آف ڈنڈا، سوشل آرڈر، ورنا شرما دھرما۔ اس طرح سے منو کی جو فلسفہ ہے تمام سماج میں 4 درجاتی ورنا شرما دھرما کے طور پر پیش کیا ہے، جو ایک قدیم زمانے کی سب سے مشہور فلسفر گزرا ہے، جس نے سماج کو 4 درجاتی سماج کے تحت جو ہے نا تقسیم کر کے ایک قدیم زمانے میں جو ہے نا کامیابی ادا کی۔ یہ جو سماج ہے وہی سماج چند سیاسی مفکرین نے جیسے آج کے دور میں جو 4 درجاتی سماج ہے پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہ اینشنٹ قدیم تصنیف منو اسمرتی فلاسفر نے اپنی اس دور میں اینشنٹ انڈیا میں، قدیم ہندوستان میں
ये तसनीफ़ लिखी थी जो कामयाब रही, जो समाज में हुक्मरान के लिए और रियाया के लिए, दोनों के लिए ये एक कामयाबी की जो है ना कि कामयाबी के लिए ये तसनीफ़ बहुत कारगर हुई। ये सबसे क़दीम तसनीफ़ है जिसके बाद जो है ना इसी को देखते हुए कई सियासी मुफ़क्किरीन ने अपने नज़रिए में इन चीज़ों को भी अहमियत दिया है। जैसे कि क़दीम हिंदुस्तानी फ़िक्र सियासी में कौटिल्य भी एक है। कौटिल्य ने भी जो है ना मनुस्मृति के ही चंद नज़रियात को दोहराया है। इस तरह से आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट